إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصفه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب زدني علما. حاضرین جمعہ، برادران اسلام، نوجوانان دین، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اور بزرگی لائق و سزاوار ہے اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے، جس اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو اس دائر فانی کے اندر پیدا فرمایا ہے، اور پیدا فرمانے کے بعد ہمیں یوں ہی بے راہ روی کے شکار ہونے کے لیے نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے تمام مخلوقات میں سب سے اشرف المخلوقات بنایا اور بہت سے انعامات و احسانات سے نوازا اور دنیا کی تمام چیزوں کو ہمارے اور آپ کے لیے مسخر کر دیا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اس اللہ رب العزت نے ہمیں صراط مستقیم پر لا کھڑا کرنے کے لیے، دین کی راستہ بتلانے کے لیے، صحیح راستہ اور اپنا طریقہ بیان کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے بہت سے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اس دار فانی کے اندر مبعوث کیا اور بھیجا۔ اللہ رب العالمین کے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم پر درود و سلام نازل ہو، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی سید المرسلین
शफ़ी उल-मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अल्लाहुम्मा सल्लिम व सल्लिम अला नबीना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाज़िर जुमा, आज के इस खुतबे जुमा के अंदर मैं जिस टॉपिक के मुतालिक आप हज़रात के सामने कुछ बातें करने की जसारत व कोशिश कर रहा हूँ, वो माह मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में है कि माह मुहर्रमुल हराम की फ़जीलत क्या है, इसकी अहमियत क्या है, और फिर इसमें होने वाली बिदआत कौन कौन सी हैं। इंशाअल्लाह इख्तिसार तौर पर मैं आप हज़रात के सामने ज़िक्र करूँगा। सबसे पहले हम और आप ये बात जान लें कि ये जो महीना आने वाला है, माह मुहर्रमुल हराम का महीना आने वाला है, ये माह मुहर्रमुल हराम का महीना इस्लामी साल का पहला महीना है। इस्लामी साल का पहला महीना है। साल नौ का आगाज़ इसी महीने से होता है, जो महीना हमारे दरमियान आने वाला है, जिसे माह मुहर्रमुल हराम के नाम से जाना जाता है। इस महीने की कुछ फजीलत भी हैं, इस महीने की कुछ अज़मतें भी हैं, कुछ अहमियतें भी हैं, और इस महीने के अंदर हमारे दरमियान जो रिवाज पाई हुई कुछ बिदआत भी हैं। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ वो सारी बातें आप हज़रात के सामने रखने की कोशिश करूँगा। कुरान करीम के ज़रिए से आइए हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस महीने की फजीलत क्या है। आप सूरत तौबा आयत नंबर 36 को उठाइए, आयत नंबर 36 को उठाइए, आपको ये आयत करीमा मिलेगी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर फरमाया, इन्ना इद्दतश-शुहूर इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फी किताबिल्लाह यौमा खलक़स समावाति वल अर्द, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब से आसमान और ज़मीन को पैदा किया उसी दिन से साल के 12 महीने करार दिए। कितने? साल के 12 महीने, जो आज तक वही है, साल के 12 महीने है। चाहे इस्लामी साल का महीना हो या फिर इंग्लिश का जो है साल का महीना हो, वो 12 महीना ही होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि ये 12 महीने उसी वक्त से हैं जब से हमने दुनिया और आसमान को पैदा फरमाया। फिर आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया मिन्हा अरबातुन हुरुम, उनमें से 4 जो महीने हुर्मत वाले, 4 महीने हुर्मत वाले हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस के ज़रिए से बात मालूम होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सलासुन मुतवालियात, ज़ुल्क़ाइदा, ज़ुल्हिज्जा, मुहर्रम और एक रजब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि ये जो हुर्मत वाले महीने हैं, मिन्हा अरबातुन हुरुम की जो है तशरीह करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि 3 महीना पैदर पे हैं। एक ज़ुल्क़ाइदा का महीना है, एक ज़ुल्हिज्जा का महीना है, और एक मुहर्रम है, और एक रजब का महीना है जो शाबान से पहले आता है। ये 4 महीने हैं हुर्मत वाले। तो इस महीने की फजीलत कुरान करीम के ज़रिए से ये मालूम हुआ कि ये हुर्मत वाला महीना है, माह मुहर्रमुल हराम का महीना। इससे पहले हमने 2 महीने गुजार चुके हैं, ज़ुल्क़ाइदा और ज़ुल्हिज्जा, वो भी दोनों महीने हुर्मत वाले महीने थे। और हुर्मत वाले महीने की खास लिहाज रखने के लिए कहा गया है। इसी आयत करीमा के आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या इरशाद फरमाया कि तुम अपने नफ्स पर इन महीनों में जुल्म ना करो, फला तज़लिमू फ़ीहिन्न अनफुसकुम, कि तुम अपने नफ्स पर जुल्म ना करो इन महीने में। यूं तो साल के 12 महीने में हमें और आपको ये इजाज़त नहीं है कि हम किसी पर जुल्म करें, गुनाह करें, किसी को गाली गलौज करें, दगाबाजी करें, धोखाधड़ी करें। साल के किसी महीने में हमारे लिए जायज़ नहीं है। लेकिन खुसूसियत के साथ जो हुर्मत वाला महीना है, इसका एहतराम करते हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के में इरशाद फरमाया कि तुम अपने नफ्स पर जुल्म ना करो। और ये हुर्मत वाले महीने की कदर व मंजिलत कितनी बड़ी है मालूम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की बैसत से पहले का आप दौर उठाइए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी बनाए जाने से पहले का दौर उठाइए, किस तरीके का दौर था, कैसे काट और मार का दौर था, किस तरीके से फसाद फैलाने का दौर था। लेकिन उस दौर में भी हुर्मत वाले महीनों का एहतराम किया जाता था। वो कुफार और मुशरिकीन नबी की पैदाइश से पहले भी हुर्मत वाले महीने जब आते थे मार काट बंद कर देते थे। हुर्मत वाले महीने जब आते थे लड़ाई झगड़े खत्म कर देते थे, लड़ाई झगड़े को रोक लेते थे। मेरे भाई और दोस्तों,
جب اس کی عظمت جو ہے اس وقت بھی موجود تھی اور آج بھی وہی عظمت موجود ہے، تو لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ اس حرمت والے مہینے میں خاص خیال رکھیں۔ اس حرمت والے مہینے میں خاص خیال اس لیے بھی رکھنا ہے کہ اگر ہم اس مہینے میں گناہ کا کام کرتے ہیں، اس مہینے میں لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، اس مہینے میں اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں، تو زیادہ گناہ ملتا ہے بمثل دوسرے مہینے میں اگر ہم سے کوتاہی ہو جاتی ہے، ہم کسی کو گالی گلوچ کر دیتے ہیں، ہم ظلم کر لیتے ہیں، لڑائی جھگڑا کر لیتے ہیں، دوسرے مہینے میں اگر کرتے ہیں حرمت والے مہینے کے علاوہ، تو اس میں کم گناہ ملتا ہے، کم گناہ ملتا ہے۔ گناہ تو ملتا، کم گناہ ملتا، لیکن اگر وہی لڑائی جھگڑا، وہی گالی گلوچ، وہی ظلم زیادتی، وہی جو ہے تجارت میں غلط اور حرام کاروباری اگر ہم کر لیتے ہیں، تو اس مہینے میں حرمت والے جو مہینے زیادہ گناہ ملتا، اور نیکی اگر کرتے ہیں تو نیکیاں بھی زیادہ ملتی ہیں۔ اگر اس مہینے میں جو حرمت والے مہینے آتے ہیں، یہ 4 مہینے جو حرمت والے ہیں، ان میں اگر کوئی انسان نیک کام کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اسے زیادہ ثواب ملتا ہے، دوسرے مہینے سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ تو اسی لیے اس آیت کریمہ کی تشریح بہت سارے مفسرین کرام نے کئی طرح کی تفسیرات کی ہیں۔ ان تمام تفسیروں کا خلاصہ اور نچوڑ یہی ہے کہ یہ جو ہے حرمت والے مہینے، اس مہینے میں ظلم زیادتی اپنے نفس پر نہ کیا جائے، یعنی گناہ کا کام نہ کیا جائے، اللہ کو ناراض کرنے والا کام نہ کیا جائے، کیونکہ اگر گناہ کا کام کرتے ہیں، اللہ کو ناراض کرنے کا کام کرتے ہیں، تو بنسبت دوسرے مہینے کے اس میں زیادہ گناہ ملیں گے۔ میرے بھائی اور دوستو، یوں تو 12 مہینے میں گناہ نہیں کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے، گناہ ہمارے لیے جو ہے جائز نہیں ہم کہ گناہ کا کام کریں، اللہ کو ناراض کرنے والا کام کریں۔ کیوں؟ اگر کوئی انسان گناہ کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، اس کے دل کے اوپر سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، اور جب وہ گناہ پر گناہ کرتے رہتا ہے، وہ توبہ نہیں کرتا، وہ اللہ کو راضی کرنے والا اعمال نہیں کرتا، تو وہ ایک نقطہ پورے دل کے اوپر چھا جاتا ہے، یعنی پورا اس کا دل کالا ہو جاتا ہے۔ اور جب کسی انسان کا دل بالکل سیاہ ہو جائے، کسی انسان کا دل بالکل کالا ہو جائے، پھر وہ نیکی نہیں کر سکتا، کیونکہ مہر لگ چکا ہے، مہر لگ چکا ہے، اس کے اوپر اسٹمپ لگ چکا ہے کہ اب وہ نیکی نہیں کر سکتا ہے۔ تو اسی لیے اگر ہم سے جانے انجانے میں، دانستہ طور پر یا نادانستہ طور پر اگر گناہ ہو جاتا ہے، تو رب کی بارگاہ میں آ کر آپ توبہ استغفار کر لیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ سیاہ نقطہ جو آپ کے دل کے اوپر پڑا ہے وہ پورے دل کو کالا کر دے، اور جب پورا دل کالا ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کی جو ہے صلاحیت نہیں باقی رہ جاتی، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کی قوت باقی نہیں رہ جاتی، اور پھر آپ نیک کام نہیں کر سکتے، کیونکہ سیاہ نقطہ آپ کے دل میں پڑ چکا ہے، آپ کا دل بالکل جو ہے زنگ آلود ہو چکا ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، کَلَّا بَلْ رَأَنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اللہ رب العالمین نے کیا کہا کہ ہرگز نہیں، بلکہ اس کا دل جو ہے زنگ آلود ہو چکا ہے۔ کس وجہ سے؟ یہ جو کام کرتے ہیں گناہ کا کام، گناہ کے کام کرنے کی وجہ سے اس کا دل جو ہے زنگ آلود ہو چکا ہے۔ زنگ لگنا معلوم ہوگا، جب لوہا کہیں باہر پڑا رہتا ہے، بارش اس پہ ہوتی ہے، پانی کے چھینٹے اور قطرے جب پڑتے ہیں، اس کے اوپر ایک لیئر جم جاتا ہے، جس کو زنگ لگنا بولتے ہیں اردو میں۔ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو وہ لوہا کمزور ہو جاتا ہے، اور اس کی جو ہے قیمت گھٹ جاتی ہے، اور اس کی جو ہے پہچان ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی انسان گناہ پہ گناہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ گناہ کرنے کی وجہ سے اس کا دل جو ہے زنگ آلود ہو چکا ہے، زنگ لگ چکا ہے۔ اتنا ہی نہیں، اگر ہم گناہ کریں گے، بالخصوص حرمت والے مہینے میں گناہ کریں گے، اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے والا اعمال کریں گے، تو اللہ رب العالمین نے بہت ہی خطرناک وعید ہمارے لیے سنائی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ایک ایسی وعید ہمارے لیے بیان کی ہے کہ اس کو سننے کے بعد آپ کی زندگی جو ہے جھنجھڑ جائے گی، آپ کی زندگی، آپ جو ہے آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الطٰہٰ آیت نمبر 124 سے لے کر 126 کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ میں کیا ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی انسان میری ذکر سے
میری عبادت سے روگردانی کرے گا. ومن اعرض عن ذکری، اگر کوئی انسان روگردانی کرے گا، اعراض کرے گا اور میری ذکر نہیں کرے گا، میری عبادت نہیں کرے گا اور نیک کام کی طرف رغبت نہیں رکھے گا، اللہ رب العالمین کہتا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةَ ضَنْكَا، تو ہم اس کی زندگی میں جھنجھناہٹ پیدا کر دیں گے، ہم اس کی زندگی تنگ کر دیں گے، اس کی زندگی میں پریشانیاں لاحق کر دیں گے. آج جو ہماری زندگیوں میں پریشانیاں ہیں، آج ہماری زندگی جو ہے بالکل پریشانی کے عالم میں گزر رہی ہے، آج ہماری زندگی میں راحت نہیں ہے، سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے. ذرا غور تو کیجئے، کہیں ایسا نہیں کہ ہم نے اللہ رب العالمین کے ذکر سے، کہیں ہم نے اللہ رب العالمین کی عبادت سے روگردانی کر لیا ہے، اعراض کر لیا ہے، منہ موڑ لیا ہے، جس کے بنا پر اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ بدحالی اور یہ بدقسمتی ہمارے اوپر لاحق کر دیا ہے، یہ تنگ دستی اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر لاحق کر دیا. اللہ خود کہتا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةَ ضَنْكَا، کہ ہم تمہاری زندگی میں، ہم تمہاری معاش میں، ہم تمہاری زندگی میں جو ہے تنگی اور پریشانی اور مصیبت ڈال دیں گے. پھر اتنا ہی نہیں بلکہ اور آگے اللہ رب العالمین کہتا ہے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن ہم تمہیں اندھا کر کے اٹھائیں گے. یہ تو دنیا کی بات ہو گئی کہ دنیا میں تجھے ہم اس طریقے سے پریشانی میں مبتلا کر دیں گے. اور جب رہی بات آخرت کی، اللہ رب العالمین کہتا ہے وَنَحْشُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، کہ ہم تمہیں قیامت کے دن قبروں سے اندھا کر کے اٹھائیں گے. انسان کہے گا قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي، قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى، اے میرے پروردگار مجھے اندھوں میں سے کیوں اٹھائے؟ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، ہم تو دنیا میں اچھا خاصا دیکھنے والے تھے، ہم تو دنیا میں اچھا خاصا ہماری آنکھیں تھیں اور ہم لوگوں کو دیکھتے تھے، ہم غلط چیزوں کو بھی دیکھتے تھے، اچھی چیزوں کو بھی دیکھتے تھے، اور ہماری نگاہیں کہاں کہاں تک نہیں جاتی، ہر ایک چیز کو دیکھتے تھے. ہر ایک انسان کہے گا جسے اندھا کر کے اٹھایا جائے گا، کہے گا میرے پروردگار ہم تو دنیا میں دیکھنے والے تھے، ہمیں تو نے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ قَالَ كَذَلِكَ آتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. اللہ کیا کہے گا آگے؟ بالکل ویسے ہی جیسے تم نے میری آیت کو بھلا دیا. دنیا کے اندر میری آیتیں تمہارے درمیان پہنچا تھا، دنیا کے اندر میرے احکام تمہارے درمیان پہنچا تھا، مسجد کے ممبروں سے اور پروگرام میں علماء کرام کے ذریعے سے ایک ایک پیغام کو تمہارے درمیان پہنچایا جاتا تھا، ایک ایک مسئلے کو تمہارے درمیان بیان کیا جاتا تھا، قرآن کے ایک ایک آیتوں کو پڑھ کر تمہارے درمیان سنایا جاتا تھا، اس کا ترجمہ سنایا جاتا تھا، اس کی تشریح سنائی جاتی تھی، احادیث رسول سنائی جاتی تھی. اس کے باوجود تم نے ہماری تمام آیتوں کو بھلا دیا. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، بالکل ہم بھی ویسے ہی بھلا دیں گے جیسے تم نے بھلا دیا تھا، میری ذکر کو بھلا دیا تھا، میری عبادت کو بھلا دیا تھا، نیک کام کو بھلا دیا تھا، قرآن کے احکام کو بھلا دیا تھا، احادیث رسول کو بھلا دیا تھا، نبی کے پیغام کو بھلا دیا تھا، نبی کے طریقے کو بھلا دیا تھا. آج ہم بالکل تمہیں ویسے ہی بھلا دیں گے. ہم نے بھلا دیا، جیسا کرنی ویسا بھرنی، جیسا تم نے کیا تمہیں ویسا ملا. اگر تم دنیا میں نیک عمل کیے ہوتے تو دیکھنے والے تم اٹھتے. تو یہ بات ہے. اگر اس ٹاپک پر بات کیا جائے تو لمبی چوڑی بات ہو جائے، کیونکہ میں محرم کے سلسلے میں کچھ بتانا ہے. تو اگر گناہ کرتے ہیں تو ہمارا حال یہ ہو جائے گا. اسی لیے بالخصوص یہ مہینے جو ہیں حرمت والے مہینے، اس میں گناہ کرنے کی کوشش نہ کریں، گناہ کرنے کی کوشش نہ کریں. اس کے بعد دوسری فضیلت احادیث رسول کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے اس مہینے کی، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم. اس مہینے کی ایک دوسری فضیلت یہ ہوتا ہے کہ اس مہینے کی نسبت اللہ رب العالمین نے خاص طور پر محرم کے مہینے کی نسبت اللہ رب العالمین نے اپنے طرف کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رمضان کے بعد اگر کوئی روزہ سب سے زیادہ محبوب ہے، اللہ رب العالمین کو پسندیدہ ہے، تو وہ اللہ کا مہینہ یعنی محرم الحرام کا جو مہینہ ہے، اس مہینے کے روزہ جو ہے اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ محبوب ہے. اب دیکھیے اس مہینے کی فضیلت میں یہی بات کافی ہے کہ اس کو شہر اللہ کہا گیا، اللہ کا مہینہ. یوں تو 12 مہینے پورے کے پورے اللہ رب العالمین ہی کے ہیں، 12 مہینے پورے اللہ کے ہیں، لیکن اس مہینے کی خاصیت، اس مہینے کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے کہا. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جانور وغیرہ بھی، اونٹ وغیرہ بھی اللہ رب العالمین کی ایک مخلوق ہے، لیکن حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹ کو ناقۃ اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کی اونٹنی، اللہ کی اونٹنی، ناقۃ اللہ، جبکہ سب اونٹنیاں اللہ کی ہوتی تھی.
لیکن اس کی فضیلت بیان کرنے کے لیے. اسی طریقے سے مسجدیں جو ہوتی ہیں اللہ کا گھر ہوتا ہے. کیا ہے؟ اللہ کا گھر ہے. ہر ایک مسجد اللہ رب العالمین کا گھر ہے. لیکن صرف خانہ کعبہ کو ہی بیت اللہ کہا جاتا ہے. کیا اس مسجد کو بیت اللہ کہا جاتا ہے یا پھر کسی اور مسجد کو بیت اللہ کہا جاتا ہے؟ ہوتا تو وہی ہے، اللہ کا گھر ہی ہے. بیت اللہ کے معنی بھی اللہ کے گھر ہوتے ہیں، لیکن نہیں کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی اتنی فضیلت نہیں جتنا بیت اللہ کعبہ شریف کی فضیلت ہے. تو اسی لیے اس کو بیت اللہ کہا جاتا ہے. اللہ رب العالمین کی طرف نسبت کی جاتی ہے اس کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے. تو یہاں پر بھی اس مہینے کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے، اس مہینے کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے اس کی نسبت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نسبت اللہ رب العالمین کی طرف کی ہے. اس ضمن میں بہت ساری باتیں آتی ہیں، جیسے اس میں روزے کی بات آئی ہے. اس مہینے کی فضیلت کے سلسلے میں اور ایک بات ہے کہ اس میں روزہ آتا ہے، عاشورہ کا روزہ بھی ہے. عاشورہ کے روزے کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یکفر سنۃ الماضیہ. صحیح مسلم کی روایت ہے اگر کوئی انسان عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے تو اس کے پچھلے سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اب اس روزے کے سلسلے میں بہت ساری مختلف روایتیں آتی ہیں، بہت ساری باتیں اس ضمن میں آتی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جب تھے، قریش عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ رکھتے تھے اور صحابہ کو رکھنے کا حکم دیتے تھے. ایک دوسری روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے گئے، مدینہ ہجرت کرنے کے بعد جب وہاں کے لوگوں کو دیکھا کہ یہودی لوگ جو ہے روزہ رکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کس خوشی میں رکھتے ہیں، کس خوشی میں تم روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی تھی جس بنا پر ہم رکھتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم زیادہ حقدار ہیں موسیٰ علیہ السلام کے کہ ہم اس کی خوشی کا اظہار کریں اور روزہ رکھیں اس میں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور پھر صحابہ کرام کو روزہ رکھنے کا حکم دیا. بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں سے جو چاہے رکھے اور جو چاہے نہیں رکھے کوئی پرواہ نہیں. بات یہ ہوئی روزے کے سلسلے میں. اس ضمن میں اور ایک بات آئی کہ اس روزے کی جو فضیلت ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نجات کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ ہر ایک انسان کو معلوم ہوتا ہے. اور فرعون کی لاش جو ہے عبرت کے لیے اللہ رب العالمین ابھی بھی باقی رکھا ہے. جو انسان دنیا میں ظلم کرتا ہے، شرکسی کرتا ہے، اللہ سے بغاوت کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، اللہ کی عبادت نہیں کرتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ ایک مرتبہ فرعون کا لاش دیکھ لے. اللہ نے عبرت کے لیے اس کے لاش کو اب تک باقی رکھا ہے. عبرت کے لیے انہوں نے کیا کہا تھا؟ انا ربکم الاعلی، کہ میں دنیا کا سب سے بڑا رب ہوں، میرے سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، میں سب سے بڑا رب ہوں. لیکن اللہ رب العالمین نے اس ظالم کو سزا دیتے ہوئے تا قیامت تک اس کے لاش کو عبرت کا مقام بنا دیا. اگر کوئی انسان ابھی بھی ظلم کرتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ جو ہے ہمیں کچھ نہیں کر سکتا ہے کوئی، ہمیں جو ہے اللہ ہمیں جو سزا نہیں دے سکتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ ایک مرتبہ جو ہے بہت ساری چیزوں میں، فیس بک میں، واٹس ایپ میں اور یوٹیوب میں اور ٹویٹر میں ہر ایک جگہ جو ہے اس کا ویڈیو موجود ہوگا. آپ اگر وہاں میوزیم میں، قاہرہ کے میوزیم میں نہیں جا سکتے ہیں تو کم سے کم جو ہے موبائل میں دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا بھیانک انجام ہوا اس کا. تو فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آیا. لمبا چوڑا واقعہ، مختصر یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے عاشورے کے دن ہی موسیٰ علیہ السلام اور قوم بنی اسرائیل کو نجات دیا اور فرعون کو غرق کیا، دریائے نیل میں ان کو غرق کیا. اسی خوشی میں قوم بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کے قوم روزہ رکھا کرتے تھے کہ ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں نجات دیا. تو اس مناسبت سے ایک بات یہ آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم زیادہ مستحق رکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے. یہاں پر ایک پوائنٹ کی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں جو ہے یہودیوں کی موافقت کرتے تھے، موافقت، ان سے مطابقت. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ جب گئے 16 یا 17 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھی، جبکہ وہ یہودیوں کا قبلہ تھا. مسلمانوں کا قبلہ جو تھا خانہ کعبہ، لیکن ان کی مطابقت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 یا 17 مہینے ادھر منہ کر کے نماز پڑھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ان سے مطابقت کرتے تھے، لیکن جب باتیں واضح ہو گئیں کہ یہ لوگ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اسلام کو اسی طریقے سے پہچانتے ہیں جس طریقے سے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، بلکہ اس سے بھی اچھے سے پہچانتے ہیں، لیکن یہ بغض حسد کے بنا پر نبی پر ایمان نہیں لاتے ہیں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری مرحلے میں کیا کہا کہ اگر میں آئندہ سال باقی رہوں گا تو انشاءاللہ 9 محرم الحرام کو بھی روزہ رکھوں گا. لیکن اللہ کو منظور نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے سال کو دیکھیں. وہ سال کے بعد دوسرے سال آنے سے پہلے آپ انتقال کر گئے.
تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہمیں عاشورہ کا روزہ 9 اور 10 کو رکھنا ہے، 9 محرم کو اور 10 کو، دونوں کو روزہ رکھنا ہے۔ اور اگر روزہ رکھیں گے، اس کی فضیلت ہے کہ یکفرۃ سنۃ الماضیہ، کہ 1 سال کے گناہ گزشتہ پیچھے جو ہیں 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس ضمن میں اور ایک بات یہ آتی ہے کہ اس مہینے کی فضیلت میں کہ اسلامی سال کا یہ پہلا مہینہ، جیسا کہ میں نے شروع میں کہا اسلامی سال کا یہ پہلا مہینہ ہے، اور اس سلسلے میں اگر اس کی جو ہے اسلامی سال کا آغاز اور شروعات کے سلسلے میں اگر آپ تاریخ کی کتابوں کو پڑھیں گے تو آپ کو معلوم چلے گا کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اسلامی سال کا آغاز ہوا۔ اس سے پہلے دوسرے سال کا آغاز تھا، ہر ایک کا اپنا اپنا ایک سال تھا۔ اب مسلمانوں نے یہ سوچا کہ اپنے اسلامی سال کا بھی آغاز کیا جائے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں صحابہ کرام کے مشورے کے ذریعے سے یہ بات طے ہوئی کہ ہم اسلامی سال کا آغاز کریں گے اور ہجرت سے شروعات کریں گے، ہجرت سے جو ہے ہجری سال، ہجرت سے شروعات کریں گے، تاکہ ہم یہ کہیں گے کہ ہجرت کے فلاں سال یہ کام پیش آیا، ہجرت کے دوسرے سال، ہجرت کے تیسرے سال یہ پیش آیا۔ اب مہینے کا تعلق تو ہو گیا کہ ہم ہجرت سے شروع کریں گے، لیکن اب یہ جو ہے 12 مہینے ہیں، محرم، صفر، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، جو یہ پورے جو 12 مہینے آتے ہیں، یہ پورے 12 مہینے میں سے کس مہینے کو سب سے پہلا مہینہ مانا جائے؟ تو اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کو دیکھا گیا تو ذوالحجہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا تھا۔ اس کے بعد جو پہلا مہینہ آتا تھا وہ محرم کا مہینہ ہوتا تھا، تو صحابہ کرام نے یہ مشورہ کیا کہ ہم جو ہے محرم الحرام کو پہلا مہینہ شمار کرتے ہیں، اور یہ پہلا مہینہ ہمارا ہو گیا۔ اور ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو اسلامی سال کے پورے نام بھی نہیں یاد ہوں گے۔ اپنا اسلامی سال، اسلامی شعار جو ہے محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاول، جمادی الاخر، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، یہ 12 مہینے پورے ہیں۔ اکثر و بیشتر لوگوں کو یاد نہیں رہتا، اور اگر انگلش والے بولے تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یاد رہتا اور یاد بھی کراتے ہیں۔ جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، بچے کو یاد ہوتا ہے جو UKG LKG میں پڑھتا ہے۔ لیکن ہمارے نوجوان جو ڈگری کر رہے ہیں، جو کالج میں پڑھ رہے ہیں، آپ ان سے اگر پوچھیں کہ بھائی اسلامی سال کے جو 12 مہینے ہیں ان مہینوں کے نام کیا ہیں، اور پیدر پہ بولنا، ادھر ادھر سے نہیں، ایک ہی بات دیگر ایک سینٹر سے بولنا نہیں بول سکتا ہے۔ گارنٹی دیتا ہوں کہ ہر ایک جو ہے ڈگری اور کالج میں پڑھنے والے نوجوان نہیں کہہ سکتا ہے، کیونکہ اس کو فکر نہیں، نہ دین سے فکر ہے، نہ اسلامی شعار سے فکر ہے، نہ اسلامی وضاقطات سے فکر ہے، کچھ بھی فکر نہیں۔ ہاں مسلمان ہے، نام محمد علی محمد ہے، بس گوشت کھا رہے ہیں، چل رہا ہے، جمعے نماز پڑھ رہے ہیں، چل رہا ہے۔ 8 360 کا مسئلہ ہے کہ جمعے کی نماز ہم پڑھ لیے، جنازے کبھی ملے تو پڑھ لیے، نہیں تو عید بقرعید میں جو ہے پہلے پہنچ جانا۔ ہمیں فکر نہیں ہے، نہ اسلام کی فکر ہے، نہ اسلامی مہینے کی فکر ہے، نہ اسلامی شعار کی فکر ہے۔ تو یاد رکھنا یہ جو ہے مہینے کی فضیلت اس بنا پر بھی ایک ہے کہ یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اب اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہونے کے ناطے ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہو جائے گا کہ ہم جو ہے ہیپی نیو ایئر منائیں اسلامی سال کا، نہیں، نہ وہ جنوری میں منانا جائز ہے، نہ محرم میں منانا جائز ہے، کہیں نہیں جائز ہے وہ۔ اس کا کوئی دین میں، شریعت میں اس کی کوئی راستہ اور کوئی جو ہے دلیل نہیں ملتی اس کی کہ ہم نئے سال منائیں۔ ایک فضیلت یہ ہو گئی۔ اس میں اور ایک بات جو تاریخ میں آتی ہے، اب جہاں بدعات کا شروعات ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ اس مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، اور اسی شہادت کو بنیاد بنا کر بہت ساری چیزیں پیش آتی ہیں۔ اسی شہادت کو بنیاد بنا کر بہت سارے خرافات، بدعات ہمارے معاشرے میں رونما ہو چکے ہیں، اور ہم ان بدعات و خرافات کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور دیکھ کر مزے بھی لیتے ہیں۔ ہماری زبان جو ہے نہیں کہہ سکتی کہ یہ جو ہے بدعات و خرافات غلط ہے، نہیں کہہ سکتی ہے، بلکہ ہم ملوث ہوتے ہیں، ہم بھی اس میں سہیوگ کرتے ہیں، ہمارا بھی ساتھ ہوتا ہے اس میں، جبکہ یہ بدعات و خرافات جو ہے سرے سے جائز نہیں ہے۔ نہ ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں، نہ اس کو سن سکتے ہیں، نہ ہم اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں۔ حضرت امام نہیں بول سکتے، یہاں امام حسین جو بولتے ہیں وہ درست نہیں ہے بولنا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے اس مہینے میں ہوئی ہے۔ ایک تاریخ کا ایک واقعہ ہے، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت ہوئی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت ہوئی۔ وہ کسی نہ کسی مہینے، کسی نہ کسی دن وہ بھی شہید ہوئے۔ تو جس طریقے سے وہ شہید ہوئے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے۔ تو اس شہادت کو بیچ میں لا کر
ایک مسئلہ کھڑا کرنا اور ایک بدعات کو ایجاد کرنا کہاں سے درست ہو سکتا ہے؟ یہ مسئلہ جو ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے شہادت کا جو مظلومانہ شہید کر دیا گیا، یہ کافی افسوسناک واقعہ ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ جو حضرت حسین جو ہے شہید ہو گیا تو اچھا نہیں، کوئی مسلمان یہ نہیں کہتا۔ جس کے ایمان ایک رائی کے دانے کے برابر اگر دل میں ایمان ہوگا تو وہ انسان نہیں خوش ہوگا اس بات سے کہ نواسۂ رسول کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا اور ہم اس میں خوشیاں منائیں۔ ہر ایک انسان کو، ہر ایک فرد مومن کو غم اور لائق ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین کے سلسلے میں کیا ارشاد فرمایا تھا؟ ترمذی کی روایت ہے، امام البانی نے حسن کہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان الحسن والحسین ہما ریحانتایا من الدنیا، کہ حسن اور حسین یہ دونوں دنیا کے دو پھول ہیں میرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھول سے تشبیہ دی کہ یہ حسن اور حسین دو پھول ہیں ہمارے۔ کون انسان خوش ہو سکتا ہے ان کو قتل کر دیا جائے؟ تو ہر ایک انسان غم زدہ ہے، ہر ایک انسان کو غم لائق ہوئی ہے اس بات سے کہ حضرت حسین کو شہید کر دیا گیا، حضرت حسین کو مظلومانہ شہید کر دیا گیا۔ اور جن لوگوں نے اسے شہید کیا، جن کا اس میں تھوڑا بھی ہاتھ رہا ہوگا اور جنہوں نے اجازت دی ہوگی، وہ تمام کے تمام انہوں نے ظلم کیا، اور یہ ظلم کے سلسلے میں اللہ رب العالمین کے یہاں وہ پوچھے جائے گا۔ اور وہ ظلم کے مختلف مراتب اور مراحل ہیں، جنہوں نے اس کا ساتھ دیا انہوں نے ظلم کیا، اب ان کا معاملہ اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ ہم اس کے سلسلے میں شب و ستم نہیں کر سکتے، ہم اس کے سلسلے میں گالی گلوچ کسی کو نہیں کر سکتے۔ یہاں تک کی بات آتی ہے کہ لوگ جو ہے حضرت حسین کو بیچ میں لا کر ان کی شہادت کی یادگار منا کر صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں، اور بڑے بڑے صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں۔ ان میں حضرت عمر اور حضرت ابو بکر بھی سر فہرست ہیں جن کو گالیاں دی جاتی ہیں اور محفلیں جمائی جاتی ہیں۔ پہلے تو جو ہے لوگ ویسے ہی گالیاں دیا کرتے تھے، کوئی محفل نہیں ہوتی تھی، کوئی مجمع نہیں، اور نام بھی نہیں پکارا جاتا تھا۔ لیکن ابھی زمانہ جو ہے ترقی کر چکا ہے، اب جو ہے محفلیں منعقد کر کے صحابہ کرام کے نام لے کر گالیاں دی جاتی ہیں، اور اس میں سر فہرست حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، ان کو بھی گالی دی جاتی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، صحابہ کو گالی دینا ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم کی روایت ہے، لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدی لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصفا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی نہ دو، فوالذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا اللہ کے راہ میں خرچ کر دو، اور جو ہے نئی تحقیقات کے بعد یہ معلوم چلا ہے کہ احد پہاڑ 12 کلومیٹر اونچا ہے، 12 کلومیٹر اتنا بڑا ہے کہ اگر کوئی انسان اتنا سونا بھی گولڈ اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کر دے، تو وہ صحابہ کرام کے اگر انہوں نے ایک مد یا ایک آدھا مد اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کی ہو، چاہے انہوں نے گیہوں خرچ کیا ہو، چاہے انہوں نے کھجور یا پھر جوارے خرچ کیا ہو، ان کے ثواب اتنا بڑا ہے کہ تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر کے اس ثواب کو نہیں پا سکتے۔ پھر تم کیسے ان صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہو؟ وہ صحابہ کرام کے دھول کے برابر ہم اور آپ نہیں ہیں، اگر ان کی دھول بھی ہمارے اوپر پڑ جاتی تو ہم تو کامیاب ہو جاتے۔ میرے بھائیو ذرا سوچو، وہ صحابہ کرام جو ہے لوگ شب و ستم کا نشانہ بناتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ اگر کوئی گالی دیتا ہے میرے صحابہ کو تو وہ انسان سب سے بڑا ظالم اور جابر ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا ظالم انسان ہے وہ جو ہمارے صحابہ کو گالی دیتا ہے۔ اور صحابہ کی فضیلت کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دی کہ احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دو، لیکن پھر بھی ہمارے صحابہ کے، ہمارے ساتھی کے ایک مد یا ایک آدھا مد خرچ کرنے کے برابر کو تم نہیں پہنچ سکتے۔ ان صحابہ کرام کو گالیاں دی جاتی ہے بیچ میں لا کر، حضرت حسین کو بیچ میں لا کر ان کی شہادت کو یادگار منا کر جو ہے ان تمام چیزوں کو کیا جاتا ہے۔ اس میں اور ایک چیز سر فہرست ہے، اس میں ماتم اور نوحہ کیا جاتا ہے، سوگ منایا جاتا ہے۔ سوگ کے سلسلے میں اسلامی جو شریعت ہے، ہمارا جو قرآن و حدیث جو ہے ہمیں اس طرف رہنمائی کرتا ہے کہ سوگ منانا صرف اور صرف 3 دن جائز ہے، الا یہ کہ اس کی بیوی ہو، یعنی شوہر مر گیا تو بیوی 4 مہینے 10 دن سوگ منائیں گے۔ سوگ مطلب عدت گزاریں گے، نئے نئے کپڑے نہیں پہنیں گے، ہنسی اور خوشی کی زندگی نہیں گزاریں گے، اچھے کھانا نہیں کھائیں گے، اس کو سوگ منانا کہا جاتا ہے۔
کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ کوئی اگر مر گیا ہو کسی مردے پہ جو ہے یا پھر کوئی شہید کر دیا گیا ہو تو اس کے اوپر جو 3 دن سے زیادہ کوئی سوگ منائے، الا یہ کہ اگر بیوی ہے تو 4 مہینے 10 دن منائیں گے۔ تو سوگ منایا جاتا ہے اس مہینے کا، یہ مہینہ جو ہے 1 سے لے کر 10 دن تک۔ تعجب ہوتی ہے، بہت بڑی تعجب ان باتوں میں ہوتی ہے کہ لوگ جو ہے ہر سال اس طریقے کا سوگ مناتے ہیں اور 1 سے لے کر 10 دن کا سوگ مناتے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوگ کے سلسلے میں، یہ نوحہ اور ماتم کے سلسلے میں کیا فرمایا؟ لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ بخاری کی روایت ہے کہ وہ انسان ہم میں سے نہیں ہے جو انسان نوحہ اور ماتم کرتا ہے، اپنے گریبانوں کو چاک کرتا ہے، اپنے سینوں کو نوچتا ہے، اپنے بالوں کو نوچتا ہے، اپنے پیٹھ کے اوپر ضرب لگاتا ہے، خون نکالتا ہے اور پھر جہالت کی طرح آوازیں بلند کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جو یہ مر گیا یہ فلاں تھا، یہ فلاں تھا، اس کی یہ شخصیت تھی، اس کی یہ شخصیت تھی۔ جو روتے ہیں تو ایسی بول بول کے روتے ہیں کہ یہ تھا، یہ فلاں تھا، چلے گیا، ایسا تھا، ویسا تھا، ویسا تھا، یہ بول بول کے روتے ہیں۔ اسی کو جاہلیت کی طرح وائلہ مچانا، پکارنا کہا گیا۔ ہمارے درمیان ہوتا ہے، ہمارے درمیان یہ ہوتا ہے، اگر کسی کا شوہر مر جائے تو بیوی نہ جانے کیسے کیسے الفاظ کے ساتھ جو ہے روتی ہیں، رونے کی تو بھی آواز آتی ہے اور الفاظ، اس کے جملے اور سینٹنس دیکھیں گے تو حالت خراب ہو جائے گی۔ کسی کا بھائی مر جاتا ہے تو اس کی بہن جو ہے نہ جانے کیسے الفاظ بول بول کے روتی کہ اب ہمارا کیا ہوگا، کون دیکھے گا، کون دے گا، کون کرے گا، ایسے کر کے پورے الفاظ جو ہیں ملتے رہیں گے آپ کو اگر کہیں پر سنیں گے تو یہ ساری چیزیں اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اور محرم الحرام کے 1 سے لے کر 10 تک لوگ جو ہے ماتم کرتے ہیں، نوحہ کرتے ہیں، گریبان کو چاک کرتے ہیں، عورتیں جو ہے اپنے بالوں کو نوچتے ہیں، اور مرد حضرات کیا کرتے ہیں؟ میدانوں میں محفلیں جماتے ہیں اور جو ہے اپنے پیٹھ کے اوپر ننگے پیٹھ ضرب لگاتے ہیں، خون نکالتے ہیں، سینوں میں جو ہے اسکریچ لگاتے ہیں اور خون نکالتے ہیں۔ یہ سارا چیز اسلام اجازت نہیں دیتا ہے۔ اسلام نے 3 دن کا سوگ منانے کے لیے کہا تو کیسے کہا معلوم ہے؟ 3 دن میں یہ چیز نہیں آتی ہے۔ 3 دن میں بھی کہا کہ تمہاری آنکھ سے آنسو نکلے، ٹھیک ہے، دل جو ہے پورا غمگین ہو جائے، ٹھیک ہے، 3 دن تک تم کھانے پینے میں تھوڑا پرہیز بھی کر لو، کوئی کچھ نہ کھاؤ، اسی طریقے سے زندگی گزارو۔ لیکن وہاں بھی نہیں کہا کہ 3 دن تم خوب جو ہے چلا کر دھاڑے مار کر رو اور جو ہے وائلہ مچاؤ اور جو ہے الفاظ پکار کر رو، وہاں بھی جائز نہیں ہے۔ اور تعجب اس بات پر ہوتی ہے جو میں نے کہا کہ 3 دن سوگ منانا ہے تو ہر سال 3 دن نہیں ہے، جب مرے وہ اس کے بعد کی 3 دن ہے وہ۔ لیکن یہاں دیکھنے میں کیا ملتا ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سن 61 ہجری میں ہوتی ہے۔ کتنا؟ 61، 60 اور 1 61، اور آج کتنا چل رہا ہے؟ 1443، 1443، 1443 چل رہا ہے۔ تو اتنا سال ہو جانے کے باوجود ہر سال 10 دن کا سوگ، یہ کہاں سے جائز ہے؟ ایک بات یہ ہو گئی۔ اسی میں اور ایک بات کیا ہے کہ تعزیہ بنایا جاتا ہے، پنجے کا علم بلند کیا جاتا ہے، علم جھنڈا جو ہے بلند کیا جاتا ہے، اور پنجے کا، یہ پنجے کا آپ لوگوں کو معلوم ہے کچھ؟ یہ پنجہ جو ہے آپ دیکھیے گا، ایک پنجہ ہوتا ہے جھنڈے میں جو ہوتا ہے، علم میں جو ہوتا ہے، پنجے کا چھاپ ہوتا ہے۔ پنجے سے کیا مراد ہے؟ یہ 5 لوگ مراد ہیں۔ پہلا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا ہے حضرت علی، تیسرا ہے فاطمہ، چوتھا ہے حسن اور 5واں ہے حسین۔ یہ 5 ہیں جن کو اہل بیت کہا جاتا ہے، اور اپنے جھنڈے میں اس کو ٹھیپا مار کر، اس کو جو مہر لگا کر بلند کیا جاتا ہے کہ یہ اہل بیت ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ تعجب ہوگی نا، کسی کو نہیں معلوم ہوگا شاید کہ پنجے سے کیا مراد ہے۔ پنجے سے یہ 5 اشخاص مراد ہیں، اور ان کے جھنڈوں میں یہ پنجہ ہوتا ہے، ایک سے نبی مراد، ایک سے علی مراد، ایک سے فاطمہ مراد، ایک سے حسن مراد، ایک سے حسین مراد۔ یہ 5 ہیں اور ان کو اہل بیت کہا جاتا ہے۔ اور جو ہے ایک یہ جو ہے رائے قائم کی جاتی ہے کہ جو شخص ان جھنڈوں کے نیچے آ کر جو روتا ہے، جو وائلہ مچاتا ہے، جو ہے اپنے جسم میں مارتا ہے، نوچتا ہے اور جو ہے تعزیہ بناتا ہے، وہ انسان سچا اہل بیت سے محبت کرنے والا ہوتا ہے۔ بھائیو، سچا اہل بیت سے محبت کرنے والا انسان کبھی بھی ایسا نہیں کرے گا۔ حضرت حسن اور حسین سے بڑھ کر حضرت ابو بکر تھے، حضرت عثمان تھے، کیونکہ صحابہ کے ہر ایک صحابہ ہیں، ہم ان کے سلسلے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن فضائل اور مراتب جو ہیں یکے بعد دیگرے ہیں۔ سب سے زیادہ فضیلت صحابہ میں ابو بکر کا ہے، پھر عمر کا ہے، عمر بھی شہید ہوئے ہیں،
اور بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یکم محرم الحرام کو یہ بھی شہید ہوئے ہیں۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو شہید کیے گئے ہیں یہ ایام التشریق میں، قربانی کے بعد کے جو ایام التشریق آتے ہیں اس میں شہید کیے گئے ہیں، تو یہ بھی شہید کیے گئے ہیں جو کہ حسین سے زیادہ مرتبہ تھا ان کا۔ پھر ان کا کوئی جو ہے ماتم نہیں مناتا، کیونکہ ماتم منانا اسلام میں جائز ہی نہیں ہے۔ حضرت علی کا نہیں مناتا جو کہ باپ ہیں، حضرت علی باپ ہیں حضرت حسین کے، باپ کا نہیں منا کر کے بیٹے کا جو ہر سال مناتا ہے۔ کہاں کی عقل مندی ہے میرے بھائیوں، کہاں کی عقل مندی ہے یہ؟ ذرا سوچو تو صحیح کہ اسلام کیا اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ اس مہینے میں اور ایک بات ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ تعزیہ بلند کیا جاتا ہے۔ تعزیہ معلوم ہے، ایک گھر بنایا جاتا ہے، ایک گنبد خضرا کی طرح گنبد بنایا جاتا ہے، اور بیچ میں حضرت حسین کی قبر بنائی جاتی ہے، بچوں کو اس پہ چڑھایا جاتا ہے، بچوں کو ادھر سے ادھر گزارا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جو بچے ادھر سے ادھر گزر گئے وہ بچے جو ہے کامیاب ہو گئے، وہ بچے کامیاب ہو گئے، زندگی میں بڑا ترقی کرے گا، وہ پریشانی نہیں لائق ہوگی اس کے اوپر، وہ انسان کامیاب ہو گیا جو بچے اس میں گزر گئے۔ یہ فالتو کی باتیں ہیں، بیکار کی باتیں ہیں، یہ سب یہ ساری چیزیں بدعات ہیں۔ اس میں سے اور ایک چیز کیا آتی ہے، ان بدعات میں سے ایک تعزیہ تو ہو گیا، دوسرا رونا دھونا ہو گیا، اور اس میں لوگ جو ہے ماتم میں ایسا کرتے ہیں کہ صحیح کھانا بھی نہیں کھاتے ہیں۔ تاریخ سے یہ بات معلوم چلتی ہے کہ بعض لوگ گوشت کھانا چھوڑ دیتے ہیں کہ بھائی ابھی جو ہے کیا کہتے ہیں سوگ کا دن ہے، اس میں ہم نہیں گوشت کھا سکتے ہیں۔ جیسے کسی کے گھر میں کوئی مرتا ہے تو آپ عام دیکھے ہوں گے کہ جو ہے سبزی بنائی جاتی ہے، چاہے وہ آلو کا ہو یا پھر چنے دال کی ہو یا پھر کسی چیز کی سبزی بنائی جاتی ہے، گوشت کبھی نہیں دیکھے ہوں گے۔ جس کے گھر میں کوئی مرا اس کے گھر میں گوشت بنتا آپ کبھی بھی نہیں دیکھے ہوں گے، کیونکہ ایک سوگ میں ہے کہ گوشت نہ کھایا جائے۔ تو لوگوں نے کیا کرا، اب 1 سے لے کر 10 تک گوشت کھانا بند، اور اس میں ہماری مائیں بہنیں بھی پیچھے نہیں ہیں، ہماری مائیں اور بہنیں بھی پیچھے نہیں ہیں، اس میں وہ بھی برابر کے شریک ہیں۔ تعزیہ میں جو ہے وہ لوگ بھی جو ہے بھیڑ لگاتے ہیں، اپنے بچوں کو گزارتے ہیں۔ ماتم اور نوحہ میں وائلہ مچانے میں مردوں سے زیادہ وہ لوگ آگے رہتے ہیں، کیونکہ رونا اچھا ان کو آتا ہے، رونے کی ایکٹنگ کرنا جو ہے مردوں کو کم آتا ہے، عورتوں کو زیادہ آتا ہے۔ تو یہ باتیں ہو گئی اس مہینے کے سلسلے میں، باتیں اور بہت ساری ہیں لیکن وقت اجازت نہیں دیتا کہ اور کچھ بیان کروں۔ تو یہ کچھ بدعات تھے اس مہینے کے سلسلے میں، اور اس بدعات کے سلسلے میں جو ہے ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اس مہینے کے جو ہے اپنے نفس پر ظلم نہ کرنا، جو اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ بدعات کر کے ہم اپنے نفس کے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو یاد کر کے ہر ایک انسان کو غم ہے بھائی، ہر ایک انسان افسردہ ہے کہ حضرت حسین کو قتل کر دیا گیا، مظلومانہ شہید کر دیا گیا ان کو، ہر ایک انسان کو غم ہے۔ لیکن اس شہادت کو ہر سال یاد کر کے یہ خرافات کرنا، یہ اسلامی شریعت اور طریقہ اور جائز نہیں ہے میرے بھائیوں۔ تو اس سے اجتناب کریں، اس سے پرہیز کریں۔ یہ جو ہے رافضی اور شیعوں کا طریقہ ہے جو آج کل سنیوں کے اندر کوٹ کوٹ کر بھر چکا ہے۔ اپنے آپ کو جو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، سنی حضرات جو ہیں، یہ اصل میں شیعہ اور رافضیوں کا طریقہ تھا، لیکن انہوں نے ان کی کاپی کر کے اپنے اندر ڈال لیا ہے، اور شیعہ تو اپنے جگہ جیسا کرتے تھے ویسا ہی کر رہے ہیں، بلکہ اس سے زیادہ سنیاں جو ہے آج کل کر رہے ہیں۔ اس میں اور ایک چیز کیا معلوم ہے، اور ایک بدعت جو ہے میں کہنا بھول رہا ہوں، وہ بدعت ہے ایک نواسب، ایک فرقہ ہے۔ جب شیعوں نے اس مہینے کی اتنی فضیلت بیان کی اور کہا کہ جو ہے اس میں ماتم کرنا، اس میں سوگ منانا، حضرت حسین جو جنت کے سردار ہیں ان کو قتل کر دیا گیا، نبی کے نواسے ہیں ان کو شہید کر دیا گیا، حضرت فاطمہ کے لاڈلے دلارے ان کو قتل کر دیا گیا، تو تمہارے لیے کیسے جائز ہوگا کہ تم جو ہے کھانا اچھا کھاؤ گے، تم جو ہے اچھے اچھے کپڑے پہنو گے، تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ شیعہ حضرات نے لوگوں میں یہ بات پھیلائی۔ اب ان کے اپوزٹ، کیونکہ ہر ایک چیز کا ایک مخالف رہتا ہے، ان کے اپوزٹ ایک نواسب فرقہ آیا، انہوں نے کیا کہا معلوم؟ انہوں نے کہا کہ یہ 10 دن کے اندر اگر کوئی انسان جو ہے اپنے پریوار میں زیادہ خرچ کرتا ہے، سال بھر اللہ رب العالمین اس کو کشادگی عطا کر دے گا۔ بالکل مخالف، اپوزٹ، الٹا، کہ اگر کوئی انسان یہ 10 دن کے اندر اپنے پریوار میں زیادہ سے زیادہ اچھی اچھی چیزوں کو لاتا ہے، اچھی اچھی چیزوں کو کھاتا ہے، اچھی اچھی چیزوں کو خریدتا ہے، اچھی اچھی چیزوں کو پہنتا ہے، زیادہ پیسہ خرچ کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین کی فضیلت ہوگی، رحمت ہوگی کہ سال کے اور جو مہینے اور دن آئیں گے تمام کے تمام میں وہ انسان ایک دم مالدار ہی رہے گا، غریب نہیں ہوگا۔ یہ بات ہے، یہ بھی ایک طرح کی بدعت ہے اور فتنہ ہے۔ یہ ساری چیزیں امت میں پائی جاتی ہیں، آپ غور کر کے دیکھیے گا، امت میں پائی جاتی ہیں یہ بات۔ اب میں انہی باتوں کے اوپر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں، بار الہ
ہم تمام لوگوں کو ان باتوں کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم ہم تمام لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنے نازل کردہ احکام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم ہم تمام لوگوں کو سنت رسول کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم ہم تمام لوگوں کو توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم ہم تمام لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم ہم تمام لوگوں کو اپنی عبادت ہمیشہ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم ہم تمام لوگوں کو اپنے ذکر و اذکار ہمیشہ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم ہم خطا کار ہیں، گنہگار ہیں، تمہارے گناہوں کو بخش دے۔ یا الہ العالمین جب تک تم اس دائرے فانی کے اندر زندہ رکھی ایمان اسلام پر زندہ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر خاتمہ ہونے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، واللہ رؤوف بالعباد۔ قوموا الی الصلاۃ۔